بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 17 ہے، جس میں ہم شاعر سوار بن المغرب السعدی کو پڑھیں گے۔ ان کے اشعار ہیں جس میں یہ اپنی محبوبہ کو یا جن کو یہ چاہتا ہے ان کو بتانا چاہ رہے کہ میں اتنا اچھا آدمی ہوں، میری یہ صفات ہیں۔ تو آئیے ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اشعار شروع کریں، ان کا تعارف مختصر یہ ہے کہ یہ ایک اسلامی شاعر ہیں، اور قطری بن الفجاء جس کا ذکر اور اشعار گزر چکے ہیں، یہ ان کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ قبیلہ تمیم کے بنو سعد والی شاخ سے اس کا تعلق ہے۔ تو آئیے اشعار کو پڑھتے ہیں۔ وقال سوار بن المضرب السعدي فلو سألت سرات الحي سلمى على أن قد تلون بزماني لخبرها ذو أحساب قومي وأعدائي فكل قد بلاني بذب الذم عن حسبي بمالي وذبونات أشوس تيحاني وأني لا أزال أخا حروب إذا لم أجن كنت مجن جاني۔ تو ترجمہ کرتے ہیں، فلو سألت اگر پوچھ لے، فلو سألت سلمہ اگر سلمہ پوچھ لے، سرات الحی یعنی خیار القومی، اشراف القومی، اور قبیلے کے جو بڑے ہیں، قبیلے کے جو سردار ہیں، جو سرات ہیں، الحی القومی، اگر سلمہ ان سے پوچھ لے، علی ان قد تلون کہ مجھے زمانے نے کس طرح بدل دیا ہے، یعنی میری پہلی والی حالت نہیں رہی۔ علی ان قد تلون بی زمانی، زمانے نے مجھ سے کھیلا ہے یا زمانے نے مجھے بدل ڈالا ہے۔ تو اس بارے میں ذرا آپ ہمارے قوم کے بڑوں سے، سرداروں سے اگر سلمہ پوچھ لے گی تو کیا ہوگا؟ لخبرہا تو اس کو وہ بتا دیتے، قوم کے سردار، لخبر سلمہ لاخبر سلمہ کو بتا دیتے، ذو احساب قومی میرے قوم کے جو شرفاء ہیں وہ بتا دیتے، اور وَأَعْدَائِي یعنی اور میرے دشمن بھی بتا، یعنی میرے دوست یا میرے جو سردار ہیں وہ بھی بتا دیتے، اور میرے جو دشمن ہیں وہ بھی بتا دیتے۔ دیکھو، تو میری قوم کے شرفاء اور دشمن سب اس کو خبر دیں گے، کیونکہ ہر ایک نے مجھے آزمایا ہے۔ فَكُلٌّ ہر ایک نے، فَكُلُّهُمْ قَدْ بَلَانِي قَدْ جَرَّبُونِی جربا یجرب تجربہ کرنا، کسی کو آزمانا، انا جربتک میں نے آپ کو آزمایا، انت غضبان آپ غصہ ہوتے ہیں، انت تغضب آپ غصہ ہوتے ہیں، انت لا تذهب آپ نہیں جاتے۔ فقد بلانی ای جعلنی فی الابتلاء مجھے مصیبتوں میں سب نے ڈھالا ہے، مجھے آزمایا ہے، مجھے پرکھا ہے۔ تو میرے قوم کے لوگ بھی کہیں گے، میرے دشمن بھی کہیں گے، تو سلمہ کو چاہیے کہ وہ ان سب سے میرے بارے میں پوچھے۔ بِذَبِّ الذَّمَّ ذَبَّ یذب اس کا مطلب ہے دافع یدافع دفاع کرنا۔ کیا بتائیں گے؟ بِذَبِّ کہ میں نے ہر وقت دفاع کیا ہے، الذَّمَّ کس چیز کا؟ کہ میں دور کرتا ہوں اپنے حسب سے مذمت کو مال کے ذریعے۔ دیکھو، بِذَبِّ الذَّمَّ عن حسبی اپنے حسب سے، نسب سے اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا، اگرچہ میں اس کے لیے مال ہی خرچ کیوں نہ کروں۔ بدفاع الذم الملامہ ملامت، کوئی مجھے ملامت کرے میرے حسب میں، بمالی اس کا معنی یہ ہے بذب الذم بمالی اپنے عزت کو میں بچاتا ہوں، بمالی مال کے ذریعے سے۔ کس چیز؟ اپنے حسب اور نسب سے مذمت اور برائی کو ہٹاتا ہوں۔ وَزَبُّونَاتِ أَشْوَسَ تَيَّحَانِ اس کا ترجمہ ہے
اور متکبر ہوشیار آدمی کی مدافعتوں اور حملوں کے ذریعے، وزبوناتی، ٹھیک ہے، زبونات، زبون کا ترجمہ یہاں پر ہے کہ مدافعت کرنے والا اور حملہ مراد ہے، یعنی وہجمات، ایسے ہجوم، ایسے حملے میں کرتا ہوں، وزبونات کرتا ہوں، یعنی میں ایسے حملے کرتا ہوں، مقابلے کرتا ہوں، اشوسا، اشوس یعنی ترچی نظر سے دیکھنے والا، ایسے حملے کہ جو ترچی نظر سے دیکھنے والے ہوتے ہیں، تیہانی، ہوشیار آدمی، مقدر، یعنی میں اپنے حسب کو بچائے رکھتا ہوں، مال کے ذریعے سے بھی اور اپنے حملوں کے ذریعے سے بھی، جنگوں میں کوئی بھی مجھے برا کہے تو میں لڑنے لگ جاتا ہوں۔ تو وزبوناتی بمعنی ہجمات، ہجوم، حملہ کرنا، اشوس تیہانی، ایسا حملہ کہ جو ترچی آنکھوں والا حملہ ہو، یعنی کہ سخت حملہ ہو۔ وَأَنِّي لَا أَزَالُ، اور یہ کہ میں ہمیشہ، اخا حروب، بائی ہوں جھگڑوں کا، بائی ہوں جنگوں کا، میں ساتھ رہتا ہوں جنگوں کے، میں جنگوں سے دور نہیں بھاگتا۔ وَأَنِّي لَا أَزَالُ أَخَا حُرُوبٍ، اور یہ کہ میں ہمیشہ جنگجو رہا ہوں، اِذَا لَمْ أَجْنِ، جب میں خود کوئی جنایت نہیں کرتا، جب میں خود کوئی ظلم نہیں کرتا، جب میں اپنی طرف سے کسی کو قتل نہیں کرتا، کنتو، تو میں ہوتا ہوں، تو جنایت کرنے والے کے لیے ڈھال اور پشت بن جاتا ہوں۔ دیکھو نا، اذا لم اجنی، اگر میں نے کسی کو نہیں مارا ہوتا، میں نے میرا پہلا وار نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ میں مدد کرتا ہوں، ان کے لیے میں ڈھال بن جاتا ہوں۔ یا تو میں خود سے جھگڑا شروع کرتا ہوں، لیکن اگر میں نے جھگڑا نہیں شروع کیا تو میں اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ بمنزل ڈھال کے ہوتا ہوں، کہ میں ان کی حفاظت کرتا ہوں اپنے جسم کے ذریعے، اپنے تلوار کے ذریعے سے۔ تو کہتے ہیں اذا لم اجنی اذا لم اظلم کنتو، تو میں ہوتا ہوں، بنا رہتا ہوں، مجن جانی، اے ڈھال جانی، جانی کہتے ہیں ظالم کو، جس طرح کا نا اجنی، لم اجنی اے لم اکن جانین، اگر میں جانی نہیں ہوں تو میں جانی کا ڈھال ہوں۔ جانی کہتے ہیں ظالم کو عربی میں، جنا یجنی۔ فہمنا؟ آئیے آگے والے اشعار بھی پڑھ دیتے ہیں۔ وقال بعض بنی تیم اللہ بن ثعلبہ وَلَقَدْ شَهِدْتُ الْخَيْلَ يَوْمَ طِرَادِهَا فَطَعَنْتُ تَحْتَ كِنَانَةِ الْمُتَمَطِّرِ وَنُطَاعِنُ الْأَبْطَالَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَعَلَى بَصَائِرِنَا وَإِن لَّمْ نُبْصِرِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الْخَيْلَ شُلْنَ عَلَيْكُمْ شَوْلَ الْمَخَاضِ أَبَتْ عَلَى الْمُتَغَبِّرِ۔ ترجمہ کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم تھوڑا سا تعارف کر دیں۔ یہ اشعار، یہ علقمہ بن شیبان کے اشعار ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض بنی تیم اللہ بن ثعلبہ، یہ قوم ہے گویا کہ ان میں سے جو ہیں وہ ہیں علقمہ۔ تو علقمہ بن شیبان کے اشعار ہیں، شاعر کے قبیلہ تیم اور منذر، یعنی قبیلہ تیم اور قبیلہ منذر کے درمیان ایک لڑائی ہوئی تھی اوارہ نامی جگہ پر، اوارہ نامی مقام پر، پانی کے چشموں پر لڑائی ہوئی تیم اور منذر کے درمیان۔ تو دوران جنگ کیا ہوا کہ شاعر نے منذر کے بھائی متمطر کو منذر سمجھ کر، کیونکہ لڑائی تو تیم اور منذر کے درمیان تھی، لیکن تیم نے اور شاعر نے یہ سمجھا کہ بھائی میں منذر کو مار رہا ہوں، لیکن غلطی میں متمطر کون تھا؟ یہ منذر کا بھائی تھا، اس کو تیر مارا جو اس کی بغل میں لگا۔ تو اس واقعے کا بیان ہے ان تینوں اشعاروں میں۔ تو آئیے اسے پڑھ لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ الْخَيْلَ، بخدا میں لڑائی کے دن شہسواروں میں حاضر ہوا، شہیدہ یشہدو حاضر ہونا، میں حاضر ہوا، الخیل الفرسانہ، میں شہسواروں میں حاضر ہوا، یوم طرادہا، یوم الطراد، طراد کے معنی ہم نے پہلے بھی کیے تھے کہ ایسا دن جس میں بہت سخت گمسان کی لڑائی ہو، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ الْخَيْلَ يَوْمَ طِرَادِهَا، کہ شہسواروں کے دن اور لڑائی کے دن میں حاضر ہوا، وَطَعَنْتُ تَحْتَ كِنَانَةِ الْمُتَمَطِّرِ،
اور متمطر کے ترکش کے نیچے بغل میں میں نے نیزہ مارا. فطعنت میں نے نیزہ مارا. طعنا یطعنو، ویسے چھری سے بھی ہم جب کسی کو مارتے ہیں پیٹ میں، اس کو بھی ہم کہتے ہیں طعنتہ بالسکین، چھری سے میں نے اس کو پیٹ میں مارا، یعنی میں نے گھونپا. تحت کنانۃ المتمطر، تو میں نے اس کی جو ترکش کے نیچے والا حصہ ہے متمطر کے، وہاں پر میں نے اس کو تیر مارا. یعنی ترکش کو جسم سے باندھنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس کے ایک طرف کو بائیں کندھے کے اوپر سے گزارتے تھے اور دائیں ہاتھ کے بغل سے نکال کر سینے کے ساتھ اس کو باندھ، اس لیے تحت الکنانہ سے بغل ہی مراد ہے. ٹھیک ہے، تو متمطر کے بغل میں میں نے تیر مارا. آگے کہتے ہیں وَنُطَاعِنُ الْأَبْطَالَ عَنْ أَبْنَائِنَا، اور ہم بہادروں کے ساتھ نیزہ بازی کرتے ہیں. طَاعَنَا يُطَاعِنُ، نیزہ بازی کرنا، عن الابطال بہادروں کے ساتھ، طعن کرنا، نطاعن باب مفاعلہ سے ہے، ہم آپس میں ہم بھی مارتے ہیں تو وہ بھی مارتے ہیں بہادر. عن ابنائنا، اپنے جو اولاد ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. وعلی بصائرنا، اور ہوشیار ہو کر نیزہ بازی کرتے ہیں. وَإِن لَّمْ نُبْصِرِ، اس کا ہے اگرچہ انجام کو نہیں دیکھتے. علی بصائرنا یعنی ہم آنکھیں کھول کر اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ہم بہادر آپس میں تیر بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں یا لڑائی کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَإِن لَّمْ نُبْصِرِ، اگرچہ ہمیں ماں باپ کا نتیجے کا پتہ نہیں ہوتا کہ اگر میں نے یہ کر دیا تو میرا کیا بنے گا، اس کو ہم نہیں دیکھتے، انجام کو نہیں دیکھتے. اس وقت ہمارے جو حواس ہیں وہ باختہ ہو جاتے ہیں، اگرچہ لڑتے کچھ اس قدر بے جگری سے ہیں کہ انجام کی پرواہ نہیں کرتے. آگے تیسرا وَلَقَدْ رَأَيْتُ الْخَيْلَ، اور میں نے گھوڑوں کو تمہاری طرف دم اٹھاتے دیکھا یا سر پٹ دوڑتے ہوئے دیکھا. وَلَقَدْ رَأَيْتُ الْخَيْلَ شُلْنَ عَلَيْكُمْ، شُلْنَ سر پٹ دوڑنا. شُلْنَ کے معنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بہت بلند ہوئے. گھوڑے جب دوڑتے ہیں اور اس کے ساتھ بلند ہوتے ہیں تو وہ تیزی کی علامت ہوتی ہے، گویا کہ وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں. تو گویا کہ جتنے بھی شہسوار تھے یا گھوڑے تھے وہ تمہاری طرف سر پٹ دوڑ رہے تھے، ہم نے یہ منظر بھی دیکھا. شول المخاضی، گویا کہ وہ اونٹنیاں ایسی ہیں جو حاملہ ہوتی ہیں اور دم اٹھا کر دوڑتی ہیں. شلنا علیکم شول المخاض، یہ تشبیہ ہے. شلنا علیکم تمہارے پر حملہ ور ہوئے، شول المخاضی ایسے اونٹنیوں کی طرح نظر آ رہے تھے یہ گھوڑے جیسا کہ حاملہ ہوں اور دم دبا کر بھاگ رہے ہوں. ابت علی المتغیری، اس کا ترجمہ کہ جب وہ باقی ماندہ دودھ دوہنے والے کو دودھ دینے سے انکار کریں. ابت انکارت، انکارت جب وہ انکار کرتی ہوئی آپ دیکھتے ہیں، جب وہ آپ ان میں سے تھوڑا سا دودھ لیتے ہیں نا اونٹنی سے تو تھوڑا دودھ بچ جاتا ہے اور وہ دودھ نہیں دیتی تو کیسی اس کی حالت ہوتی، ایسی حالت ان گھوڑوں کی بھی تھی. علی المتغبری، جو ان سے دودھ لینے والے ہوتے ہیں اور ان کو نہیں چھوڑتے اور بھاگ جاتے ہیں یا ان کو دودھ دینے پر راضی نہیں، تو ایسے وہ آپ کے اوپر دوڑ آئے تھے. تو یہ چند اشعار تھے، یہ اس کا بھی ہم نے ترجمہ کیا. امید ہے کہ آپ احباب کو سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم.